بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انوار صدیقی صاحب کی کتاب عنقا کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نشاط کے جانے کے بعد اور نرگس کی آمد کے انتظار میں 4 روز اور گزر گئے۔ یہ دن عجب کرب میں گزرے۔ اس عرصے میں میں اس لمحے کے لیے بھی ہوٹل سے باہر نہیں گیا کہ شاید نشاط نرگس کو ساتھ لے کر آ جائے اور میں اس کی دید سے محروم رہ جاؤں۔ 4 روز گزر گئے تو میری تشویش بڑھ گئی۔ اس عرصے میں نہ تو نرگس نے مجھے فون کیا، نہ ہی نشاط نے مجھے حالات سے آگاہ کیا۔ میرے صبر اور انتظار کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ چنانچہ 5ویں روز میں نے مجبور ہو کر نرگس کے فون نمبر پر ایک بار پھر قسمت آزمائی، لیکن فون پر کسی مرد کی آواز سن کر میں نے فوراً ہی ریسیور رکھ دیا۔ مجھے اپنی حماقت پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر میں نے نشاط کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا تو اس بے چینی کا شکار کبھی نہ ہوتا۔ 6 روز تک میری کیفیت ماہی بے آب جیسی رہی۔ اس دوران میں نے 2-3 بار نرگس کو فون کیا، لیکن شومئی قسمت کہ ایک بار بھی اس سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ فون یا تو کوئی مرد اٹھاتا یا پھر نرگس کی والدہ کی آواز ابھرتی۔ مگر 7ویں روز اچانک مجھے ایک ایسا پیغام ملا کہ پھر میرے مایوس دل میں کامیابی کی لطیف ہوائیں چلنے لگیں۔ اس روز شام کے کوئی 5 کا عمل رہا ہوگا جب ایک 18 سالہ لڑکا ہوٹل کے ایک بیرے کے ہمراہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس لڑکے سے واقف نہ تھا، اس لیے پہلے تو مجھے اس کی آمد پر تعجب ہوا، لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ نشاط کا کوئی عزیز ہے اور میرے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہے تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے وارفتگی شوق سے مغلوب ہو کر اس کے آنے کا سبب پوچھا تو وہ بڑی رازداری سے بولا، آج رات نشاط باجی نے آپ کو بلایا ہے۔ کہاں؟ میں نے آہستگی سے پوچھا تو لڑکے نے کہا، آپ ٹھیک 10 بجے نشاط باجی کے مکان پر آ جائیں۔ لڑکے نے مجھے نشاط کا پتہ سمجھاتے ہوئے کہا، عقبی دروازے پر خود نشاط باجی آپ کا انتظار کریں گی، آپ بے دھڑک اندر چلے جائیے گا۔ کیا نرگس بھی وہاں آئے گی؟ میں نے بے صبری سے دریافت کیا تو لڑکا بولا، مجھے اس سلسلے میں کسی بات کا علم نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج صبح نشاط باجی اصفہانی صاحب کے گھر گئی تھیں۔ میں نے لڑکے کو، جو میری بے قراریوں کو کم کرنے کے لیے کسی مسیحا سے کم ثابت نہیں ہوا تھا، روکنا چاہا اور اس کی خاطر مدارت کرنا چاہی، لیکن وہ جلدی میں تھا، اس لیے مجھے وقت کی پابندی کی تاکید کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری بے تابی میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت کی رفتار تیز ہو جائے اور جلد از جلد رات آ جائے، تاکہ میں نشاط کے گھر پہنچ کر اپنا گوہر مقصود پا لوں اور اسے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں یوں پوشیدہ کر لوں کہ پھر اسے کوئی مجھ سے جدا نہ کر سکے۔ پھر ہم کہیں دور چلے جائیں، کہیں دور، اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ خدا خدا کر کے 10 بجے تو میں تیار ہو کر ہوٹل سے باہر نکلا اور اپنی منزل کی سمت چل پڑا۔ میرے سینے میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ نرگس کو دوبارہ پا لینے کے حسین تصور سے سرشار میں اس مکان تک جا پہنچا جس کا پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا جس کے اطراف میں خاصا لمبا چوڑا لان پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر مکان کے عقبی حصے کی سمت چلا گیا جہاں ایک چھوٹا سا پھاٹک موجود تھا۔ پھاٹک کھلا دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ اسے میری آمد کی وجہ سے ہی کھلا رکھا گیا ہوگا۔ میں کسی جھجک کے بغیر اندر داخل ہو گیا اور لان عبور کر کے اس عقبی دروازے تک جا پہنچا جس کا حوالہ مجھے ہوٹل میں دیا گیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں ایک ثانیہ کو رکا، پھر میں نے لرزتے قدموں اور رشا زدہ ہاتھوں سے دروازے پر 3 بار ہلکے ہلکے دستک دی۔ مجھے یقین تھا کہ نشاط طے شدہ پروگرام کے تحت قریب ہی کہیں موجود ہوگی اور دستک کی آواز سن کر فوراً مجھے خوش آمدید کہنے آئے گی۔ خدا کرے نرگس بھی میری منتظر ہو۔ نرگس میرا سرمایہ حیات، میری روح، میں جس سے بچڑ گیا تھا، اور وہ لمحہ ایک مدت کے شدید ترین مصائب کے بعد آنے والا تھا کہ میں دوبارہ اپنی گزشتہ زندگی کے سب سے بڑے رفیق سے ملنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ نرگس کو دیکھنے کے لیے میرا دل باہر آنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں اپنی شدت کا احوال کس طرح لکھوں؟ میری نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ میرے دستک دینے کے
کوئی 1 منٹ بعد دوسری جانب سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھلا، لیکن نشاط کی بجائے ایک ملازمہ نما عورت نظر آئی۔ قبل اس کے کہ میں کوئی سوال کرتا، عورت نے از خود پوچھا، کیا آپ جمیل صاحب ہیں؟ ہاں، میں نے بے اختیار کہا۔ تشریف لائیے۔ میں ملازمہ کے ساتھ ایک راہداری میں ہو لیا۔ اس وقت ہی میرا جی چاہا تھا کہ اس سے نرگس کے بارے میں دریافت کروں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ملازمہ مجھے ساتھ لیے ایک کمرے کے سامنے جا کر رکی اور پھر بھاری بھرکم آواز میں بولی، آپ اندر چلے جائیں۔ کیا نشاط اور نرگس اسی کمرے میں موجود ہیں؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ ملازمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے تاب انتظار نہ تھی، اس لیے میں نے اس کے سوال کا جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں یوں سہم کر رک گیا جیسے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ سکتے کی حالت سے دوچار میں دم بخود کھڑا اصفہانی صاحب کو دیکھ رہا تھا، جو سامنے صوفے پر بیٹھے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں ان کے علاوہ 4 دوسرے ہٹے کٹے افراد بھی تھے جو صورت ہی سے شورا پشت بدماش نظر آتے تھے۔ ابھی میں تصویر حیرت بنا کھڑا تھا کہ اصفہانی صاحب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پوری رونق کے ساتھ ابھری۔ آئیے جمیل صاحب، تشریف لائیں، کہیے آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ جی، میں نے بوکھلا کر کہا۔ آپ؟ میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اصفہانی صاحب نے کوئی اور موقع نہیں دیا۔ وہ بری طرح دھاڑے، تو اپنی کمینگی سے باز نہیں آیا؟ جی، میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، ہکلا کر رہ گیا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ نرگس کا خیال دل سے نکال دے، پھر تو نے میرے گھر فون کیوں کیا؟ اصفہانی صاحب کا لہجہ اس قدر کرخت اور خطرناک تھا کہ میں لرز اٹھا۔ بمشکل اتنا کہہ پایا، میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی کے بچے، یہاں کیا تو اپنے باپ سے ملنے آیا تھا؟ اصفہانی صاحب اس بار گرج کر اٹھے اور پھر ایسا بھرپور ہاتھ میرے منہ پر مارا کہ میں چکرا گیا۔ پہلے میں تجھ سے نمٹ لوں گا، پھر نشاط کا بندوبست بھی ضرور کیا جائے گا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنا جملہ مکمل کر پاتا، اصفہانی صاحب کے جوتے کی ٹھوکر میرے گھٹنے پر اس زور سے پڑی کہ میں بلبلا اٹھا۔ ٹھیک اسی وقت اصفہانی صاحب نے اپنے گرگوں کو مخاطب کر کے کہا، اس صورت حرام کی خبر لو، اس قدر کہ سال بھر تک یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے اور آئندہ شرفا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ اس حکم کے بعد میرے اوپر جو بیتی وہ کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ ان چاروں ہٹے کٹے لفنگوں نے اس حکم کے ملتے ہی مجھے گھیرے میں لے کر مارنا شروع کر دیا، اور اس بری طرح مارا کہ آج بھی مجھے سما یاد آتا ہے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ایک ہاتھ سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتا رہا، لیکن وہ 4 تھے اور میں زیادہ دیر تک خود کو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ جب تک قوت گویائی سلامت رہی، چیختا چلاتا رہا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ ہوش میں آنے پر میں نے خود کو کوڑے کرکٹ کے ایک ایسے ڈھیر پر پڑا پایا جہاں ہر طرف تعفن پھوٹ رہا تھا۔ ایک میدانی اور غیر آباد علاقہ تھا جہاں دنیا جہان کی غلاظت پڑی ہوئی تھی۔ غالباً وہ مجھے مردہ سمجھ کر وہاں پھینک گئے تھے۔ کاش میں مر گیا ہوتا، لیکن اس موقع پر بھی میری سخت جانی کام آئی اور میں دنیا میں مزید دکھ جھیلنے کے لیے زندہ بچ گیا۔ جس وقت میرے حواس کچھ بجا ہوئے وہ جھٹپٹے کا وقت تھا۔ میرا جوڑ ناسور کی طرح دکھ رہا تھا۔ زخموں میں شدید ٹیسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ بدن پر جو کپڑے تھے وہ خون میں لت پت ہو رہے تھے۔ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے پیروں پر اٹھ کھڑا ہو سکتا، مگر زندگی بڑی شے ہے، زندہ رہنے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا۔ میں نے بھی کسی نہ کسی طرح اپنے اوسان بحال رکھے اور کراہتا لڑکھڑاتا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک سمت چل پڑا۔ اندھیرے کے سائے اپنا دامن وسیع کرتے جا رہے تھے۔ میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا آبادی کے قریب پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہوٹل جاؤں اور حلیہ درست کروں، لیکن راستے میں میرا اپنا محلہ آیا تو ماضی کی بہت سی یادوں کے ساتھ ساتھ مجھے رام دیال یاد آ گیا۔ وہی رام دیال جو میرا جگری دوست تھا، جس کی ماں نے مجھے سب سے پہلے انکا کی پرسرار قوتوں کے بارے میں بتایا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ میں ایک جاپ مکمل کر کے اس طاقت کو اپنے قبضے میں کر لوں۔
لیکن اس وقت میں نے ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، نہ ہی وہ جاپ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی جو انکا کو قبضے میں کرنے میں میرا معاون ثابت ہوتا۔ میرا پورا ماضی میرے سامنے تھا۔ میں نے ہوٹل جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں اس حال میں وہاں گیا تو پولیس مجھ سے ضرور باز پرس کرے گی۔ میں اپنی بدنامی کے ساتھ ساتھ نرگس کی بدنامی کا سبب بھی بن سکتا تھا، اور ظاہر ہے یہ بات مجھے قطعاً گوارا نہ ہوتی۔ چنانچہ میں نے طے کیا کہ پہلے رام دیال سے ملوں، اپنی حالت درست کروں اور پھر ہوٹل کا رخ کروں۔ اس خیال کو ذہن میں پختہ کرنے کے بعد میں رام دیال کے گھر کی سمت قدم اٹھانے لگا۔ اندھیرے میں لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا میں کسی طرح رام دیال کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر رک کر میں نے اپنی اکھڑی اکھڑی سانسوں پر قابو پایا، پھر بڑی حیرت اور مایوسی کے ملے جلے جذبے کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ مجھے اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ رام دیال مجھے اس حالت میں دیکھ کر پہچانتا بھی ہے یا نہیں۔ چند لمحوں بعد دروازے کی چھٹکنی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلنے پر میرا دوست رام دیال میرے سامنے آ گیا، لیکن اس کی نظروں نے میرے رہے سے اوسان بھی خطا کر دیے۔ وہ سرتاپا قہر بنا ہوا تھا۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھ کر اپنے دوست سے بغل گیر ہوتا، اس نے بڑی نفرت سے کہا، کون ہو تم؟ میں تمہارا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رام دیال نے میرا پورا جملہ سنے بغیر غصیلے لہجے میں کہا، بھیک منگے اب اس طرح دروازوں پر دستک دے کر بھیک مانگنے لگے ہیں؟ رام دیال کے اس رویے پر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر مجھ پر وقت ہی ایسا آ پڑا تھا۔ میں اس کے دل آزار برتاؤ کو نظر انداز کر گیا۔ اس وقت مجھے اس کی مدد کی شدید ضرورت تھی، اس لیے میں نے ڈوبی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہا، رام دیال میرے دوست، اس قدر سخت دل نہ بنو۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تم مجھے اس حلیے میں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دو گے، مگر دوست، لباس اور میرے حلیے پر کیوں جاتے ہو؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ اس بار رام دیال نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں جمیل احمد خان ہوں، میں نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہارا دوست، جسے تم بھول گئے۔ رام دیال میرا نام سن کر چونکا، چند ثانیے تک مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم آگے بڑھ کر مجھ سے لپٹ گیا، مجھے لپٹاتے ہوئے اندر لے گیا، پھر ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، جمیل میرے متر، تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بھگوان کی سوگند میں تم کو بالکل نہیں پہچان سکا تھا، مجھے क्षमा کر دو۔ میں نے رام دیال کے لہجے کی مٹھاس محسوس کی تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے مختصراً اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن انکا کے تذکرے کو دیدہ دانستہ گول کر دیا۔ رام دیال نے تمام تر خلوص سے میرا احوال سنا، پھر بڑی اپنائیت سے بولا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بات کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، چین سے رہو، تمہارا سامان ہوٹل سے جا کر اٹھائے لاتا ہوں۔ میرے پاس رام دیال کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ رام دیال نے اپنی بیوی شیاما کو بلا کر اس سے میرا تعارف کروایا، پھر میرے کپڑے تبدیل کرائے اور کھانا وغیرہ کھلا کر ہوٹل چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں شیاما میرے پاس رہی، حتی الامکان میری دل جوئی کرتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد رام دیال واپس آیا تو ایک ڈاکٹر اس کے ساتھ تھا، جس نے میرے زخم دھوئے اور ضروری دوائیں لکھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے رام دیال سے ہوٹل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہوٹل سے میرے کمرے کا تالا توڑ کر میرا سامان بھی چوری کرا لیا گیا تھا۔ رام دیال کا مشورہ تھا کہ میں اس واقعے کی اطلاع پولیس کو کر دوں اور اسفہانی صاحب کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نرگس کی بدنامی مجھے کسی طور منظور نہیں تھی۔ تقریباً 15 روز تک میں بستر سے لگا پڑا رہا۔ اس عرصے میں رام دیال اور شیاما نے میری تیمارداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ جب میری حالت سنبھلی تو ایک روز میں نے رام دیال سے باتوں باتوں میں انکا کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ رام دیال نے میری باتیں سنی تو سپاٹ لہجے میں بولا، ماتا جی کو پنڈت پجاریوں سے ملنے کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا، لیکن میں نے کبھی ان معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ جب منش خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی شکتی رکھتا ہو تو ان فضولیات میں نہیں الجھنا چاہیے جمیل۔ مجھے خود پہلے ان باتوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ان پنڈت اور پجاریوں سے ملوں جو تمہاری سورگ واشی ماتا کے پاس آتے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری پریشانیوں کا کوئی حل بتا دیں۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے کہا، کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی رہنمائی کر سکتے ہو؟ کوئی ایسا گیانی دھیانی پنڈت تمہاری نظر میں ہے جو میری سہایتا کر سکے؟
مجھے نہیں معلوم کہ وہ پنڈت اور پجاری ماتا جی کے مرنے کے بعد کہاں گم ہو گئے، جو ان کی زندگی میں دن رات جہاں دھرنا جمائے رہتے تھے۔ البتہ ایک پجاری ایسا ضرور ہے جس کا پتہ مجھے معلوم ہے، تم اگر چاہو تو اس سے مل لو۔ ویسے مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اپنی قوت بازو پر بڑا اعتماد ہے۔ میں نے رام دیال سے اس پجاری کا نام پتہ معلوم کیا اور اگلے روز اس کے گھر جا پہنچا۔ ملاقات کے دوران میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات معلوم کرنی چاہی، لیکن مجھے مایوسی کا شکار ہونا پڑا۔ مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس پجاری کے ذریعے مجھے ان دوسرے پنڈت پجاریوں کا پتہ مل گیا جو رام دیال کی ماں سے ملا کرتے تھے۔ میں ان سب سے بھی ملا، لیکن انکا کے سلسلے میں انہیں کچھ علم نہ تھا۔ میرے پاس پجاریوں کے ناموں کی جو فہرست تھی، ان میں سے ایک پجاری مجھے نہ مل سکا، اس لیے کہ وہ تیرتھ یاترا کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہر چند کہ میں مایوس ہو چکا تھا اور میرا خیال تھا کہ واپس پونا چلا جاؤں، لیکن اس امید پر کہ شاید وہ پجاری میری کوئی مدد کر سکے، میں رام دیال کے ہاں ٹکا رہا۔ خود رام دیال بھی مجھے جانے کی اجازت دینے پر کسی طرح تیار نہ تھا۔ شیاما کا اصرار بھی یہی تھا کہ میں کچھ دن اور رکوں، لہٰذا میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ رام دیال کے یہاں رہتے ہوئے مجھے 1 ماہ گزر گیا۔ اس عرصے میں متعدد بار اس آخری پجاری کے گھر گیا، لیکن ہر بار اس کے پڑوسیوں سے یہی معلوم ہوا کہ ابھی وہ تیرتھ یاترا سے واپس نہیں لوٹا۔ انکا کو حاصل کرنا تو خیر بڑا کام تھا، میں اب صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کسی مہان پجاری سے مل کر اپنی نرگس کو پانے اور اپنی بگڑی کو بنانے کی کوئی صورت پیدا کر سکوں۔ میں نے اپنی جیسی ہر کوشش کر لی تھی، لیکن مجھے ہر مرحلے پر مایوسی ہوئی تھی۔ اب کوئی غیر معمولی طاقت ہی میرے بگڑے کام بنا سکتی تھی، اور میں چونکہ عرصے سے عجیب و غریب حالات سے دوچار رہا تھا، اس لیے تو بہت زیادہ توہم پرست اور بزدل ہو گیا تھا۔ میں شدید مایوسی کا شکار تھا۔ اب میرا دل اس شہر میں رہنے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر لمحے یہی خیال ستاتا رہتا کہ نہ جانے نرگس غریب پر کیا گزری ہوگی۔ اس فہانی صاحب نے جو مجھے مروا ڈالنے کے درپے تھے، یقیناً نرگس پر کون کون سے ظلم نہ توڑے ہوں گے۔ ایسے مایوس کن حالات کے پیش نظر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی دن خاموشی سے رام دیال یا شیاما سے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس عرصے میں جب ایک روز میں آخری پجاری سے ملنے اس کے مکان پر گیا تو وہاں بیرونی دروازے پر تالے کو موجود نہ پا کر مجھے یہی گمان ہوا کہ میرا مطلوبہ پجاری تیرتھ یاترا سے واپس آ چکا ہے۔ میرا گمان غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب میں نے اس پجاری کی شکل دیکھی تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ پجاری وہی پنڈت بدری نارائن تھا جس نے شیو چرن کو مارنے کے سلسلے میں میری مدد کی تھی۔ مجھے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بدری نارائن معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر مجھے ہاتھ تھام کر اندر لے گیا اور ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، جمیل احمد خان، مجھے وشواس تھا تم مجھے ضرور ملو گے، لیکن مہاراج، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو مجھے اپنا شبھ نام پنڈت بدری نارائن بتایا تھا، لیکن آپ کے ساتھیوں نے مجھے آپ کا نام پجاری دیوناتھ بتایا ہے۔ ناموں کے الٹ پھیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پنڈت بدری نارائن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر بولا، یہ کہو کہ تم میرے پاس کس کارن آئے ہو؟ مہاراج، آپ مہان ہیں، میں آپ کے پاس ہر طرف سے مایوس ہو کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے میری سہایتا کرنے سے انکار کر دیا تو پھر میرے پاس خودکشی کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر بدری نارائن یا دیوناتھ نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، پھر ناخوشگوار لہجے میں کہا، بالک، منش کی شکتی کو جب تک بھگوان کی سہایتا حاصل نہ ہو وہ کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آتم ہتیا کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے، مجھے تمہاری بزدلی سے دکھ ہوا ہے۔ پھر آپ ہی بتائیے مہاراج کہ میں کیا کروں؟ میں سب جانتا ہوں جمیل احمد خان کہ تم یہاں کس کارن آئے ہو۔ اس بار پنڈت نے کچھ تامل سے کہا، تربینی داس نے تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے اوپر یہاں کیا گزری ہے۔ کیوں؟ کیا یہ سب غلط ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے مہاراج، میں نے پنڈت کی باتوں سے مروب ہوتے ہوئے جواب دیا، پھر اس کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا، مہاراج، اب میں نرگس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس بیچاری پر میری وجہ سے نہ جانے کیا ظلم ہو رہے ہوں گے۔ مہاراج، میں اب اپنی موجودہ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اوشیہ، پجاری نے تیزی سے کہا، پرنتو نرگس کو پال لینے کے لیے تمہیں انکا کی پرسرار شکتی کو قبضے میں کرنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں تو مہاراج، تو میں تاعمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، کیا ایسا ممکن ہے؟
सब कुछ मुमकिन है, मनुष्य जो चाहे मुमकिन है, पंडित ने कहा। तो महाराज मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया हूँ, मैंने मिन्नत समाजत करते हुए कहा। महाराज मुझे मायूस न कीजिएगा, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं पंडित को हर कीमत पर राम कर लेना चाहता था। इसकी ताकत का तमाशा मैं शिवचरण के सिलसिले में पहले भी देख चुका था। मुझे कभी उम्मीद थी कि अगर पंडित चाहे तो मेरी भरपूर मदद कर सकता है। वो मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। पंडित ने मेरी बात का फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे तक वो यूं ही खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर इसने आंखें बंद कर लीं और गर्दन झुका ली। मैं इसके चेहरे के तासुरात देख रहा था, इसके मुस्बत जवाब का मुंतजर था। आधे घंटे तक पंडित इसी हालत से दो चार रहा, फिर इसने गर्दन उठाकर आंखें खोली तो मुझे यूं लगा कि जैसे इसके चेहरे पर आंखों की बजाय दो दहकते हुए सुर्ख अंगारे रोशन हों। इसका चेहरा सुता हुआ था और करख्तगी के तासुरात लिए हुआ था। आंखें खोलने के बाद भी वो चंद लम्हे तक महरबलब रहा, फिर मुझे मुखातिब करके बोला, सुनो बालक, अनका के सिलसिले में देवी का जवाब तुम्हारे हक में नहीं आ रहा है। पंडित का जवाब सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल की हरकत अचानक बंद हो जाएगी। मायूसी के तसव्वुर ही ने मुझे निढाल कर दिया। चंद सानिये में गुंग सा बैठा पंडित के चेहरे को तकता रहा, फिर बोला, महाराज क्या आप मुझे निराश कर देंगे? क्या कोई और सूरत नहीं हो सकती? देवी देवताओं के फैसले अटल होते हैं जमील अहमद। मेरी शक्ति का जो तमाशा तुमने देखा था, इसमें देवी की मर्जी शामिल थी, मगर अब मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे सोचने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पंडित ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उम्मीदो बीम की हालत से दो चार बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद पंडित ने दोबारा आंखें खोली। इस बार इसकी आंखें रोशन थीं। बालिक, एक रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर शायद तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। मुझे बताइए महाराज, मैंने जल्दी से कहा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। धीरज से काम लो जमील अहमद खान, पंडित ने मेरी बेचैनी को महसूस करके जवाब दिया। अनका के सिलसिले में मेरी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता बता सकता हूँ जिसे अगर तुम राजी कर लो तो तुम्हारा काम बन सकता है। कामयाबी और नाकामी तुम्हारे अपने हाथ में होगी। मुझे इतना मालूम है कि वो शख्स बहुत कुछ कर सकता है। मैं पंडित को वजाहत तलब नज़रों से देखता रहा। इसकी बातों से एक बार फिर मुझे ढारस हो चली थी, लेकिन वो गुफ्तगू करते करते अचानक खामोश हो जाता था और इसकी खामोशी मुझे बहुत गरां गुजर रही थी। मैं जल्द अज जल्द इसका वाज़ेह जवाब सुनना चाहता था। वो कौन है महाराज? मैंने पूछा। सुनो मियाँ जमील, आखिर पंडित ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, तुम्हें अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने एक धर्मात्मा से मिलना होगा। वो अगर चाहे तो तुम अवश्य सफल होगे। महाराज, आप मुझे सिर्फ इनका नाम और पता बता दें, मैं इन बुजुर्ग की हर खिदमत करने को तैयार हूँ। इनका नाम बरकाती शाह है, पंडित ने कहा। तुम्हें इनसे मिलने के लिए रामपुर जाना पड़ेगा। रहा पता तो वो तलाश करना तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बरकाती शाह तुम्हें सड़कों और गलियों पर कहीं नजर आ जाएगा। परंतु एक बात ध्यान में रखना, योगी लोग धरती के असूलों से आज़ाद होते हैं। अगर वो तुम्हें बुरा भला कहे तब भी तुम उसकी सेवा करते रहना। मगर पंडित जी, तरबीनी को यकीनन मेरी इस कोशिश का पता चल जाएगा कि मैंने अनका को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है और वो अनका के जरिए मेरा काम तमाम कर देगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता कि तरबीनी मेरे बारे में कतन लाइलम रहे? मैंने पंडित से कहा। अनका एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है जमील अहमद खान, मगर ये बात अपनी जगह सही है कि तरबीनी को इसका पता चल जाए तो वो तुम्हें शिवचरण की तरह मरवाने की कोशिश जरूर करेगा। तो फिर पंडित जी, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, इसका तो कोई उपाय कीजिए, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। इसका केवल यही उपाय है कि तुम तरबीनी को किसी तरह मुतमईन रखो और जल्द अज जल्द रामपुर पहुंच जाओ, पंडित ने बेनियाजी से जवाब दिया। लेकिन अगर बरकाती शाह को ढूंढने में देर लगी और इस अरसे में तरबीनी को मालूम हो गया तो क्या होगा? मैंने बच्चों की तरह जिद की। पंडित जी, आप ही कुछ कीजिए ना। पंडित मेरी जिद पर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और सोचने लगा। इसका सर झुका हुआ था। वो बहुत मुस्तरिब नजर आने लगा। जमील अहमद खान, आखिर वो बोला, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मुझे तुम्हारे लिए एक जाप करना होगा और इस जाप तक तुम यहीं ठहरे रहोगे। इसके बाद तुम आसानी से कहीं भी जा सकोगे। परंतु ये मैं सब तुम्हारे लिए क्यों करूं? पंडित जी,
میری زندگی اور موت کا سوال ہے. آپ نے جہاں میری اتنی مدد کی ہے وہاں میرا ایک کام اور کر دیجیے. میں نے پنڈت کا موڈ بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی منتیں کی. اچھا جمیل احمد خان، تم 2 دن یہیں رہو، 2 دن کے بعد تم یہاں سے جانا. اور سنو، تمہیں ایک وچن دینا ہوگا. کیا پنڈت جی؟ مجھے بتائیے، میں ہر قسم کا وچن دینے کو تیار ہوں. فرض کرو انکا اگر تمہارے سر پر آ جائے تو تم میرے لیے کیا کرو گے؟ جو آپ فرمائیں. تم جب میں چاہوں گا عارضی طور پر انکا کو میرے حوالے کر دو گے؟ میں نے کہا منظور ہے. چنانچہ مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر پنڈت سے غیر مشروط وعدہ کر کے اس کا جاب ختم ہونے کے 2 روز بعد میں سیدھا گھر آیا اور رام دیال سے اجازت لے کر رامپور کے لیے روانہ ہو گیا. رام دیال اور شیاما نے مجھے روکنے کی بہتری کوشش کی، لیکن میں نے رام دیال سے ایک اشد ضروری کام کا بہانہ کر کے اس سے اجازت لے لی. چلتے وقت رام دیال نے زبردستی 200 روپے میری جیب میں ڈال دیے، جسے مجھے مجبوراً قبول کرنا پڑا. رامپور پہنچ کر میں نے ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں قیام کیا اور برکاتی شاہ کی تلاش شد و مت سے شروع کر دی. 2 ہفتے تک میں ایک سڑک اور گلیوں کی خاک چھانتا پھرا. بے شمار آدمیوں سے برکاتی شاہ کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کوئی بھی مجھے ان کے بارے میں نہ بتا سکا. متعدد آدمیوں نے تو یہ سن کر میرا مذاق اڑایا، جسے میں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کر گیا. 2 ہفتے کی تگ و دو کے بعد جب میں مایوس ہونے لگا، میرے دل میں ایک خیال یہ بھی ابھرا کہ کہیں پنڈت نے مجھے ٹالنے کے لیے غلط راہ پر تو نہیں ڈال دیا. میں نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ دوبارہ جا کر پنڈت سے ملوں اور اس سے برکاتی شاہ کے بارے میں پھر سے دریافت کروں، لیکن اس خیال کو میں نے یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ اگر پنڈت مجھے ٹالنا ہی چاہتا تھا تو پھر کسی غلط راستے پر ڈال دیتا. اس کے لیے کچھ دشوار نہ ہوتا. پے در پے ناکامیوں نے مجھے شکستہ دل کر دیا تھا. میرے پاس رام دیال کے دیے ہوئے جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو چلے تھے. میں اگر چاہتا تو تربینی داس کو خط لکھ کر اس سے رقم منگوا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. ناکامیوں اور مایوسیوں کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا. میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتا. چنانچہ ایک روز میں نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ ان محرومیوں سے چھٹکارا پا لینے کے لیے مجھے اپنی زندگی کا چراغ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بجھا دینا چاہیے. نرگس سے جدائی میرے لیے اب بڑی جاں گسل تھی. خودکشی کے ارادے کو ذہن میں پختہ کر کے ایک روز میں ہوٹل سے نکلا اور سامنے واقع ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا. میں نے طے کیا تھا کہ کسی ریل کے سامنے آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا. نرگس کے تصور کو ذہن میں اجاگر کیے اور اپنے خیالات میں محو میں ایک سڑک کے کنارے سے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی شے سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا. چونک کر دیکھا تو ایک شکستہ حال فقیر کو سڑک کے کنارے پر پڑا پایا، جس نے اپنی ٹانگ پھیلا رکھی تھی. میں نے فقیر کی حالت کا جائزہ لیا تو مجھے جھرجھری سی آ گئی. اس کے جسم پر کوڑ کے دھبے موجود تھے اور جا بجا زخموں سے پیپ بہہ رہی تھی، جس سے شدید بو پھوٹ رہی تھی. اس کے جسم پر میل اور غلاظت کی تہیں جمی ہوئی تھی. کپڑے تار تار ہو کر جھول رہے تھے. سر اور داڑھی کے الجھے ہوئے بال بری طرح چکٹ رہے تھے. اپنے جسم پر اس نے ایک پھٹا پرانا کمبل ڈال رکھا تھا جس پر لاکھوں مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں. اس کا چہرہ میل کی وجہ سے سیاہ ہو رہا تھا اور سیاہ چہرے پر اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھیں. وہ انہی خطرناک نظروں سے مجھے بڑی حقارت سے گھور رہا تھا. میں نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر گزرنا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے مجھے سخت لہجے میں مخاطب کر کے کہا. تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ. اللہ حافظ.